بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں سورۃ مریم کا ایک انتہائی طاقتور وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ صرف 11 دن کا وظیفہ ہے۔ 11 دن لگاتار صرف سورۃ مریم کا یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں جیسے میں آج آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو شرطیہ اولاد ملنے کی خوشخبری سنا دیں گے۔ وہ ناظرین جو کہ بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اگر وہ آج کا میرا بتایا ہوا یہ عمل صرف 11 دن تک لگاتار کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کسی بندش کا مسئلہ ہے، کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو ایک ہی مہینے میں اولاد ملنے کی خوشخبری سنا دیں گے۔ ناظرین، سورۃ مریم اولاد کے لیے بہت ہی پاورفل ہے۔ سورۃ مریم کا وظیفہ اولاد کے لیے اگر کوئی بندہ کرتا ہے، یعنی سورۃ مریم کو اگر کوئی بندہ اولاد کے اصول کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی خاص اور برکتوں والی سورہ ہے۔ سورۃ مریم قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ یہ وہ خاص سورہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان پہ اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھتے ہیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو آج کا وظیفہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جیسے آپ نماز عشاء ادا کر لیں، آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں اپنی حاجت کی نیت سے، یعنی جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت کر کے اگر آپ اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے اولاد کے لیے نیت کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، ان 2 نوافل کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک مجھے جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجئے۔ تو آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ 2 نوافل میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھنا ہے۔ پہلے آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی استغفر اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی آپ نے معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ کے پڑھنے کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں گے تو نہ صرف آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کریں گے بلکہ آپ کے دل کی ہر مراد بھی پوری ہوگی۔ تو آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی استغفر اللہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ مریم کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح یہ جو دعا ہے ربی ہب لی من الصالحین، یعنی اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لیں گے پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ آیت کریمہ کو پڑھ کر اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اور اللہ پاک سے کچھ بھی طلب کرتا ہے تو میرے پاک اللہ ضرور نوازتا ہے۔ آیت کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت کا ایک نام یا سمیع، اے دعاؤں کو سننے والے، اس نام کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 100 بار اس نام کو اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتا ہے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے میرے پاک اللہ اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی۔ تو پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے
اور دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اکیلی ذات آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں۔ اے میرے پاک اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، اے میرے پاک اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا تجھے اس کا واسطہ، مجھے جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجئے۔ تو آپ نے دعا کر کے پانی پر دم کرنا ہے، وہ پانی پی لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے جن دنوں میں، یعنی جب آپ کے مینسز ختم ہو جائیں، تو مینسز ختم ہونے کے بعد جب وہ پاک صاف ہو جائیں وضو کر لیں، یعنی رات کو جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اسی رات یہ عمل لگاتار 11 دن تک کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں اپنے میاں کے ساتھ بھی لازمی ملیں اور ساتھ یہ عمل بھی کریں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں اولاد ملنے کی خوشخبری مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔